آپ کو ایک ریلیکس کرنے والے پرسکون اور روحانی کنیکشن کے سفر پر خوش آمدید۔ کلام مقدس کے بہاؤ میں ہم میٹھی، گہری اور پرسکون نیند میں بہنے لگیں گے۔ زبور 23۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ متی 11 باب۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ یسایہ 26 باب۔ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ ابد تک خداوند پر اعتماد رکھو۔ زبور 23۔ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ آسمان پر ستارے فل آف ونڈر ہیں، جیسا کہ ہم رومیو 8 باب میں دیکھتے ہیں، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ خوف اور خدشات کے لمحوں میں یاد رکھیں، خدا کے پاس آپ کے لیے پلان بھلائی کے ہیں۔ زبور 91۔ کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ یسایہ 41 باب۔ تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی طاقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ فلپیوں باب 4۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ زبور 4۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند، فقط تو ہی مجھے
مطمئن رکھتا ہے۔ خدا کی شفقت اور حفاظت کو محسوس کریں۔ یوحنا 14 باب۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ زبور 121۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ زبور 91۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، اور وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ امثال 3 باب۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی۔ رومیو 8 باب۔ کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ زبور 34۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ زبور 46۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ زبور 139۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں؟ تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پڑ لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھال لے گا۔ نوح 3 باب۔ وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ اور میری جان نے کہا، میرا بکرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ یسایہ 40 باب۔ لیکن خداوند
کا इंतज़ार करने वाले अजसर-ए-नौ ज़ोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। ज़बूर 37। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर। वही सब कुछ करेगा। वही सब कुछ करेगा। मैं उम्मीद करती हूँ खुदा के कलाम के इस बहाव में, इस सफ़र में आपने सुकून, तसल्ली और रूहानी कनेक्शन हासिल किया है। खुदावंद में मुतमईन और पुरसुकून रहें, ये यकीन रखते हुए कि खुदा के बाजुओं में आप महफूज हैं। गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड। आपको एक रिलैक्स करने वाले पुरसुकून और रूहानी कनेक्शन के सफ़र पर खुशामदीद। कलाम मुक़द्दस के बहाव में हम मीठी, गहरी और पुरसुकून नींद में बहने लगेंगे। ज़बूर 23। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। मत्ती 11 बाब। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। यसाया 26 बाब। जिसका दिल कायम है तो उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। अबद तक खुदावंद पर एतमाद रखो। ज़बूर 23। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। आसमान पर सितारे फुल ऑफ वंडर हैं, जैसा कि हम रोमियो 8 बाब में देखते हैं। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। खौफ और खदशात के लम्हों में याद रखें, खुदा के पास आपके लिए प्लान भलाई के हैं। ज़बूर 91। क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें।
یسایہ 41 باب۔ تم مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی طاقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ فلپیوں باب 4۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ زبور 4۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند، فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ خدا کی شفقت اور حفاظت کو محسوس کریں۔ یوحنا 14 باب۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے، میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ زبور 121۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ زبور 91۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، اور وہ میرا خدا ہے، جس پر میرا توکل ہے۔ امثال 3 باب۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی۔ رومیو 8 باب۔ کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ زبور 34۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا، اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ زبور 46۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔
زبور 139۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں؟ تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پڑ لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھال لے گا۔ نوح 3 باب۔ وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ اور میری جان نے کہا، میرا پکھرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ یسایہ 40 باب۔ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے ازسر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ زبور 37۔ خداوند میں مسرور رہ، اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا، وہی سب کچھ کرے گا۔ میں امید کرتی ہوں خدا کے کلام کے اس بہاؤ میں، اس سفر میں آپ نے سکون، تسلی اور روحانی کنیکشن حاصل کیا ہے۔ خداوند میں مطمئن اور پرسکون رہیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ خدا کے بازوؤں میں آپ محفوظ ہیں۔ گڈ نائٹ، اسٹے بلیسڈ۔ آپ کو ایک ریلیکس کرنے والے پرسکون اور روحانی کنیکشن کے سفر پر خوش آمدید۔ کلام مقدس کے بہاؤ میں ہم میٹھی، گہری اور پرسکون نیند میں بہنے لگیں گے۔ زبور 23۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ متی 11 باب۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ یسایہ 26 باب۔ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ ابد تک خداوند پر اعتماد رکھو۔ زبور 23۔
بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ آسمان پر ستارے فل آف ونڈر ہیں، جیسا کہ ہم رومیو 8 باب میں دیکھتے ہیں، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ خوف اور خدشات کے لمحوں میں یاد رکھیں، خدا کے پاس آپ کے لیے پلان بھلائی کے ہیں۔ زبور 91۔ کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ یسایہ 41 باب۔ تم مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی اس طاقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ فلپیوں باب 4۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ زبور 4۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند، فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ خدا کی شفقت اور حفاظت کو محسوس کریں۔ یوحنا 14 باب۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے، میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ زبور 121۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ زبور 91۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، اور وہ میرا خدا ہے، جس پر میرا توکل ہے۔ امثال 3 باب۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند
میٹھی ہوگی۔ رومیو 8 باب۔ کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ زبور 34۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ زبور 46۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ زبور 139۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں؟ تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پڑ لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھال لے گا۔ نوح 3 باب۔ وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ اور میری جان نے کہا، میرا پکھرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ یسایہ 40 باب۔ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے ازسر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ زبور 37۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا، وہی سب کچھ کرے گا۔ میں امید کرتی ہوں خدا کے کلام کے اس بہاؤ میں، اس سفر میں آپ نے سکون، تسلی اور روحانی کنیکشن حاصل کیا ہے۔ خداوند میں مطمئن اور پرسکون رہیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ خدا کے بازوؤں میں آپ محفوظ ہیں۔ گڈ نائٹ، اسٹے بلیسڈ۔ آپ کو ایک ریلیکس کرنے والے پرسکون اور روحانی کنیکشن کے سفر پر خوش آمدید۔ کلام مقدس کے بہاؤ میں ہم میٹھی، گہری اور پرسکون نیند میں بہنے لگیں گے۔
زبور 23۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ متی 11 باب۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ یسایہ 26 باب۔ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ ابد تک خداوند پر اعتماد رکھو۔ زبور 23۔ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ آسمان پر ستارے فل آف ونڈر ہیں، جیسا کہ ہم رومیو 8 باب میں دیکھتے ہیں، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ خوف اور خدشات کے لمحوں میں یاد رکھیں، خدا کے پاس آپ کے لیے پلان بھلائی کے ہیں۔ زبور 91۔ کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ یسایہ 41 باب۔ تم مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی اس طاقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ فلپیوں باب 4۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ زبور 4۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ خدا کی شفقت اور حفاظت کو محسوس کریں۔ یوحنا 14 باب۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح
دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ زبور 121۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ زبور 91۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، اور وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ امثال 3 باب۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی۔ رومیو 8 باب۔ کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ زبور 34۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ زبور 46۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ زبور 139۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں؟ تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پڑ لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھال لے گا۔ نوح 3 باب۔ وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ اور میری جان نے کہا، میرا بکرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ یسایہ 40 باب۔ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے ازسر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔
زبور 37۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا، وہی سب کچھ کرے گا۔ میں امید کرتی ہوں خدا کے کلام کے اس بہاؤ میں، اس سفر میں آپ نے سکون، تسلی اور روحانی کنیکشن حاصل کیا ہے۔ خداوند میں مطمئن اور پرسکون رہیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ خدا کے بازوؤں میں آپ محفوظ ہیں۔ گڈ نائٹ، اسٹے بلیسڈ۔ آپ کو ایک ریلیکس کرنے والے، پرسکون اور روحانی کنیکشن کے سفر پر خوش آمدید۔ کلام مقدس کے بہاؤ میں ہم میٹھی، گہری اور پرسکون نیند میں بہنے لگیں گے۔ زبور 23۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ متی 11 باب۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ یسایہ 26 باب۔ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ ابد تک خداوند پر اعتماد رکھو۔ زبور 23۔ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ آسمان پر ستارے فل آف ونڈر ہیں، جیسا کہ ہم رومیو 8 باب میں دیکھتے ہیں، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ خوف اور خدشات کے لمحوں میں یاد رکھیں، خدا کے پاس آپ کے لیے پلان بھلائی کے ہیں۔ زبور 91۔ کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ یسایہ 41 باب۔ تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں
اپنی اس طاقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ فلپیوں باب 4۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ زبور 4۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ خدا کی شفقت اور حفاظت کو محسوس کریں۔ یوحنا 14 باب۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ زبور 121۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ زبور 91۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، اور وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ امثال 3 باب۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی۔ رومیو 8 باب۔ کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ زبور 34۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ زبور 46۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ زبور 139۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں؟ تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں
تو وہاں ہے۔ اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پڑ لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھال لے گا۔ نوح 3 باب۔ وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ اور میری جان نے کہا، میرا پکھرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ یسایہ 40 باب۔ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے ازسر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے۔ وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ زبور 37۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا، وہی سب کچھ کرے گا۔ میں امید کرتی ہوں خدا کے کلام کے اس بہاؤ میں، اس سفر میں آپ نے سکون، تسلی اور روحانی کنیکشن حاصل کیا ہے۔ خداوند میں مطمئن اور پرسکون رہیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ خدا کے بازوؤں میں آپ محفوظ ہیں۔ گڈ نائٹ، اسٹے بلیسڈ۔ آپ کو ایک ریلیکس کرنے والے پرسکون اور روحانی کنیکشن کے سفر پر خوش آمدید۔ کلام مقدس کے بہاؤ میں ہم میٹھی، گہری اور پرسکون نیند میں بہنے لگیں گے۔ زبور 23۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ متی 11 باب۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ یسایہ 26 باب۔ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ ابد تک خداوند پر اعتماد رکھو۔ زبور 23۔ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔
आसमान पर सितारे फुल ऑफ वंडर हैं, जैसा कि हम रोमियो 8 बाब में देखते हैं। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। खौफ और खदशात के लम्हों में याद रखें, खुदा के पास आपके लिए प्लान भलाई के हैं। ज़बूर 91। क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। यसाया 41 बाब। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हरासा न हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे ज़ोर बख्शूँगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूँगा, और मैं अपनी इस ताकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूँगा। फिलिपियों बाब 4। किसी बात की फिक्र न करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। ज़बूर 4। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि ए खुदावन, फ़कत तू ही मुझे मुतमईन रखता है। खुदा की शफ़क़त और हिफाजत को महसूस करें। यूहन्ना 14 बाब। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है, मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। ज़बूर 121। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। ज़बूर 91। जो हक ताला के पर्दा में रहता है, वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, और वो मेरा खुदा है, जिस पर मेरा तवक्कल है। इमसाल 3 बाब। जब तू लेटेगा तो खौफ न खाएगा, बल्कि तू लेट जाएगा और तेरी नींद मीठी होगी। रोमियो 8 बाब। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी
نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ زبور 34۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ زبور 46۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ زبور 139۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں؟ تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پڑ لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھال لے گا۔ نوح 3 باب۔ وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ اور میری جان نے کہا، میرا پکھرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ یسایہ 40 باب۔ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے ازسر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ زبور 37۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا، وہی سب کچھ کرے گا۔ میں امید کرتی ہوں خدا کے کلام کے اس بہاؤ میں، اس سفر میں آپ نے سکون، تسلی اور روحانی کنیکشن حاصل کیا ہے۔ خداوند میں مطمئن اور پرسکون رہیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ خدا کے بازوؤں میں آپ محفوظ ہیں۔ گڈ نائٹ، اسٹے بلیسڈ۔ آپ کو ایک ریلیکس کرنے والے پرسکون اور روحانی کنیکشن کے سفر پر خوش آمدید۔ کلام مقدس کے بہاؤ میں ہم میٹھی، گہری اور پرسکون نیند میں بہنے لگیں گے۔ زبور 23۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔
मत्ती 11 बाब। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। यसाया 26 बाब। जिसका दिल कायम है तो उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। अब तक खुदावंद पर एतमाद रखो। ज़बूर 23। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। आसमान पर सितारे फुल ऑफ वंडर हैं, जैसा कि हम रोमियो 8 बाब में देखते हैं। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। खौफ और खदशात के लम्हों में याद रखें, खुदा के पास आपके लिए प्लान भलाई के हैं। ज़बूर 91। क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। यसाया 41 बाब। तुम मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे ज़ोर बख्शूँगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूँगा, और मैं अपनी इस ताकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूँगा। फिलिपियों बाब 4। किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। ज़बूर 4। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि ए खुदावंद, फ़कत तू ही मुझे मुतमईन रखता है। खुदा की शफ़क़त और हिफाजत को महसूस करें। यूहन्ना 14 बाब। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है, मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। ज़बूर 121। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा।
खुदावंद तेरी आमदोरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। ज़बूर 91। जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, और वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है। इमसाल 3 बाब। जब तू लेटेगा तो खौफ ना खाएगा, बल्कि तू लेट जाएगा और तेरी नींद मीठी होगी। रोमियो 8 बाब। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। ज़बूर 34। सादिक चलाए और खुदावंद ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावंद शिकस्ता दिलों के नज़दीक है और खस्ता जानों को बचाता है। ज़बूर 46। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद हूँगा, मैं सारी ज़मीन पर सर बुलंद हूँगा। ज़बूर 139। मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊँ, या तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊँ? तेरी हजूरी से किधर भागूं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहाँ है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहाँ भी है। अगर मैं सुबह के पड़ लगाकर समंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहाँ भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभाल लेगा। नोहा 3 बाब। वो हर सुबह ताज़ा है, तेरी वफादारी अजीम है। और मेरी जान ने कहा, मेरा बकरा खुदावंद है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। यसाया 40 बाब। लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले अजसर-ए-नो ज़ोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। ज़बूर 37। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा, वही सब कुछ करेगा।
میں امید کرتی ہوں خدا کے کلام کے اس بہاؤ میں، اس سفر میں آپ نے سکون، تسلی اور روحانی کنیکشن حاصل کیا ہے۔ خداوند میں مطمئن اور پرسکون رہیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ خدا کے بازوؤں میں آپ محفوظ ہیں۔ گڈ نائٹ، اسٹے بلیسڈ۔ آپ کو ایک ریلیکس کرنے والے، پرسکون اور روحانی کنیکشن کے سفر پر خوش آمدید۔ کلام مقدس کے بہاؤ میں ہم میٹھی، گہری اور پرسکون نیند میں بہنے لگیں گے۔ زبور 23۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ متی 11 باب۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ یسایہ 26 باب۔ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ ابد تک خداوند پر اعتماد رکھو۔ زبور 23۔ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ آسمان پر ستارے فل آف ونڈر ہیں، جیسا کہ ہم رومیو 8 باب میں دیکھتے ہیں، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ خوف اور خدشات کے لمحوں میں یاد رکھیں، خدا کے پاس آپ کے لیے پلان بھلائی کے ہیں۔ زبور 91۔ کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ یسایہ 41 باب۔ تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی طاقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ فلپیوں باب 4۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ
خدا کے سامنے پیش کی جائیں تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ زبور 4۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ خدا کی شفقت اور حفاظت کو محسوس کریں۔ یوحنا 14 باب۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ زبور 121۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ زبور 91۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، اور وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ امثال 3 باب۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی۔ رومیو 8 باب۔ کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ زبور 34۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ زبور 46۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ زبور 139۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں؟ تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پڑ لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھال لے گا۔
नोहा 3 बाब। वो हर सुबह ताज़ा है, तेरी वफादारी अजीम है। और मेरी जान ने कहा, मेरा बकरा खुदावंद है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। यसाया 40 बाब। लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले अजसर-ए-नो ज़ोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे। वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। ज़बूर 37। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर। वही सब कुछ करेगा, वही सब कुछ करेगा। मैं उम्मीद करती हूँ खुदा के कलाम के इस बहाव में, इस सफ़र में आपने सुकून, तसल्ली और रूहानी कनेक्शन हासिल किया है। खुदावंद में मुतमईन और पुरसुकून रहें, ये यकीन रखते हुए कि खुदा के बाजुओं में आप महफूज हैं। गुड नाइट, स्टे ब्लेस्ड। आपको एक रिलैक्स करने वाले पुरसुकून और रूहानी कनेक्शन के सफ़र पर खुशामदीद। कलाम मुक़द्दस के बहाव में हम मीठी, गहरी और पुरसुकून नींद में बहने लगेंगे। ज़बूर 23। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। मत्ती 11 बाब। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। यसाया 26 बाब। जिसका दिल कायम है तो उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। अब तक खुदावंद पर एतमाद रखो। ज़बूर 23। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। आसमान पर सितारे फुल ऑफ वंडर हैं, जैसा कि हम रोमियो 8 बाब में देखते हैं। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए।
خوف اور خدشات کے لمحوں میں یاد رکھیں، خدا کے پاس آپ کے لیے پلان بھلائی کے ہیں۔ زبور 91۔ کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ یسایہ 41 باب۔ تم مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی اس طاقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ فلپیوں باب 4۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ زبور 4۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند، فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ خدا کی شفقت اور حفاظت کو محسوس کریں۔ یوحنا 14 باب۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے، میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ زبور 121۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ زبور 91۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے، وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، اور وہ میرا خدا ہے، جس پر میرا توکل ہے۔ امثال 3 باب۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی۔ رومیو 8 باب۔ کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ زبور 34۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا، اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ خداوند
شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ زبور 46۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا۔ میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ زبور 139۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں؟ تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے۔ اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پڑ لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھال لے گا۔ نوح 3 باب۔ وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ اور میری جان نے کہا، میرا پکھرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ یسایہ 40 باب۔ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے ازسر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے۔ وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے۔ وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ زبور 37۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہی سب کچھ کرے گا۔ میں امید کرتی ہوں خدا کے کلام کے اس بہاؤ میں، اس سفر میں آپ نے سکون، تسلی اور روحانی کنیکشن حاصل کیا ہے۔ خداوند میں مطمئن اور پرسکون رہیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ خدا کے بازوؤں میں آپ محفوظ ہیں۔ گڈ نائٹ، اسٹے بلیسڈ۔ آپ کو ایک ریلیکس کرنے والے پرسکون اور روحانی کنیکشن کے سفر پر خوش آمدید۔ کلام مقدس کے بہاؤ میں ہم میٹھی، گہری اور پرسکون نیند میں بہنے لگیں گے۔ زبور 23۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ متی 11 باب۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے
اور میرا بوجھ ہلکا۔ یسایہ 26 باب۔ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ ابد تک خداوند پر اعتماد رکھو۔ زبور 23۔ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ آسمان پر ستارے فل آف ونڈر ہیں، جیسا کہ ہم رومیو 8 باب میں دیکھتے ہیں، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ خوف اور خدشات کے لمحوں میں یاد رکھیں، خدا کے پاس آپ کے لیے پلان بھلائی کے ہیں۔ زبور 91۔ کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ یسایہ 41 باب۔ تم مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی طاقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ فلپیوں باب 4۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ زبور 4۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ خدا کی شفقت اور حفاظت کو محسوس کریں۔ یوحنا 14 باب۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ زبور 121۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ زبور 91۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا
وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے، اور وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے۔ امثال 3 باب۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی۔ رومیو 8 باب۔ کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ زبور 34۔ صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا۔ خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے۔ زبور 46۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں قوموں کے درمیان سربلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سربلند ہوں گا۔ زبور 139۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں؟ تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پڑ لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھال لے گا۔ نوح 3 باب۔ وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ اور میری جان نے کہا، میرا بکرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ یسایہ 40 باب۔ لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے ازسر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ زبور 37۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا، وہی سب کچھ کرے گا۔ میں امید کرتی ہوں خدا کے کلام کے اس بہاؤ میں، اس سفر میں آپ نے سکون، تسلی اور روحانی کنیکشن حاصل کیا ہے۔ خداوند میں مطمئن اور پرسکون رہیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ خدا کے بازوؤں میں آپ محفوظ ہیں۔ گڈ نائٹ۔
Stay blessed.